ہر شے کو بدعت بدعت نہ بناؤ۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ دوستوں میں سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو پھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون؟ انگریز، کون؟ کافر۔ تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کہ وہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش۔ بنو اسد کا بوڑھا آیا، اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی، سبحان اللہ، سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے۔ ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے، کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی۔ حالانکہ بن دیکھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کے خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں؟ یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى یوم کل نسب وسبب منقطع الى یوم القیامہ الا نسبی وسببی وسأبلها ببلالها۔ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
वैसे तो किसी के ऐब ना देखो, किसी की बुराई ना देखो, पर सादात की बुराई, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो बरेलवी हो, वो अहले हदीस हो, जो भी हो, वो अगर मेरे नबी की औलाद है तो उनके पाँव चूमो, उनके हाथ चूमो, उनका माथा चूमो। ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। मुझे मेरी औलाद महबूब है, आगे उनके पोते हो गए, आगे उनके बच्चे बच्चियाँ हो गए, नवासे नवासियाँ हो गए, पोते पोतियाँ हो गए, वो उनसे भी प्यारे लगते हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया, मैं अपनी नस्ल को पानी लगाऊंगा क़यामत के दिन, मैं अपनी नस्ल को पानी लगाऊंगा क़यामत के दिन। पर इतने सारे फरमान के बाद भी क्या शहीद किया गया है, वो किस बेदर्दी से किया गया है। ये तो मैं तो नस्ब बता रहा हूँ। फिर अल्लाह ने पैदाइश, सबसे पहले हसन पैदा हुए। आपने हज़रत अली से पूछा क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब, जंगजू। आपने कहा नहीं, इसका नाम है हसन। फिर 10 महीने बाद हुसैन पैदा हुए। आपने फरमाया क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब, का नहीं हुसैन। फिर आपने फरमाया ये 2 नाम मेरे अल्लाह ने आज तक किसी के नहीं रखे, से पहली दफ़ा मेरे बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं, हसन और हुसैन। फिर आपने उनको गुड़ती दी, अपना लुआब, अपना हसन को भी हुसैन को, दोनों को अपना लुआब निकाला और हुसैन के मुंह में डाला। और एक हफ्ते दोनों के साथ ये किया। हफ्ते के बाद बाल मुड़ाए, अकीका 2 छतरे ज़बह किए, हसन के लिए भी 2 छतरे ज़बह किए, हुसैन के लिए भी अकीका फरमाया, गोद खिलाया, हसन को उठाया, उन्होंने पेशाब कर दिया। आप हिले नहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने बच्चों को छोटी उम्र में उठाया हो और उसने पेशाब शुरू किया हो और मैंने उसे बिठाए रखा हो, मैं फ़ौरन उठा के इधर, या मैंने पता लगा पेशाब कर रहा, मैं चाहते उठे बाहर छड़िया। लेकिन मेरे नबी ने, हसन ने भी किया, हुसैन ने भी किया। मैं और हज़रत हसन का तो वाज़ह, आप यूँ लेटे हुए थे, आपका पेट से कपड़ा हटा हुआ था और हसन आपके पेट पर बैठे थे, तो उनका जो पेशाब हुआ तो सीधा आपकी नाफ में गया। और नबी पाक ज़ात, पेशाब नापाक, वो तो हर चीज़, हर नापाक से दूर होते हैं। लेकिन जब हसन ने पेशाब शुरू किया, मेरे नबी ऐसे हो गए, ऐसे बिल्कुल ऐसे, हिले नहीं कि बच्चा कहीं पेशाब न रोक दे। जब पूरा पेशाब कर दिया, फिर आप उठे और नवासे को बिठाया और जाकर पानी अपने ऊपर बहाया और साफ किया। ये तो लाड लड़ाए मेरे नबी ने अपने नवासों को। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, आप कभी हसन कभी हुसैन ऐना पैरां ते खड़ा की तो है, हाथ ऐन नप्पे ते झूला झूला रहे हैं और कह रहे हैं पहाड़ी पे चढ़ बच्चे, पहाड़ी के लिए उत्ते आ। उनको यूं ऊपर ला रहे हैं, यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यूं हो गए और उनके हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ, और फिर आगे बढ़ के बोसा लेकर कहा, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। ऐसों को ज़बह कर दिया। कुत्ते को मारते हुए रहम आता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।